الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک شخص ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی واجب نہیں سمجھتا۔ سوال کیا گیا ہے، آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو کہتا ہے کہ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہم پر لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر تھے، آپ اجتہاد کرتے تھے اور آپ سے کوتاہی اور درستگی دونوں کا احتمال ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، بلکہ ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی بھی، چنانچہ اگر تمہارا کسی چیز کے متعلق تنازع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور متنبہ رہو، چنانچہ اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو یقیناً ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف واضح انداز سے تبلیغ کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 92۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 میں کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم ہے تیرے رب کی، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم خود اٹھائی ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام امور میں حاکم اور فیصلہ ساز نہ مان لے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو پھر ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اسے تسلیم کرنا واجب ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پھر وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی تنگی بھی نہ پائیں اور آپ کا فیصلہ مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ یعنی جب وہ آپ کو اپنے لیے ثالثی مان لیں اور اپنے دل سے آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کسی قسم کی کڑن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے اس فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیں اور کسی بھی رکاوٹ، ہچکچاہٹ اور اختلاف کے بغیر اس پر کلی طور پر عمل کریں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میری لائی ہوئی وحی کے مطابق نہ ہو جائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی نہایت مفید کتاب ریاض الصالحین میں باب قائم کیا ہے، باب ہے سنت کی پابندی اور سنت کا احترام کرنے کے بیان میں۔ آپ رحمہ اللہ نے متعدد قرآنی آیات اس موضوع پر جمع کی ہیں جن میں اس عظیم ایمانی بنیاد کے متعلق واضح ترین انداز میں رہنمائی موجود ہے کہ ان آیات کے بعد کسی قسم کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رہ جاتا۔ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دے تم اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تو صرف اس کی طرف کی گئی وحی ہوتی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3 تا 4۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین عملی نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قسم ہے تیرے رب کی وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں فیصل تسلیم نہ کر لیں، پھر وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی تنگی بھی نہ پائیں اور آپ کا فیصلہ مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ، بے شک آپ سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں جو کہ اللہ کا راستہ ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 52 تا 53۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ اپنے گھیرے میں نہ لے لے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو بھی اللہ کی آیات اور احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34۔ اس حوالے سے آیات اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے وجوب کے سلسلے میں متعدد احادیث بھی ذکر فرمائیں، ان میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی ماں سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب نہیں ہے اس کے بارے میں تعجب ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ہدایت اور فلاح مرتب فرمائی ہے، اور یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی واجب نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرمان باری تعالیٰ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم اللہ پر اور اس نبی پر ایمان لے آؤ جو امی ہے، جو کہ اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم اسی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری واضح انداز سے تبلیغ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 54۔ ہر مسلمان پر یہ بھی واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی طریقہ کار کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ یہ غلطی سے مبرہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی اجتہاد میں اگر کوئی کمی رہ جاتی تھی تو فوری طور پر وحی نازل ہو جاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں کوئی کمی نہ رہے، اور درپیش مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ کا حکم واضح ہو جائے۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ثابت ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو
تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 67 تا 69۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، حالانکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی جو دعا کی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 تا 114۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کو ختم کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 1 تا 2۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، سوال میں مذکور شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے متعلق کچھ نہیں پتہ، نہ ہی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دین میں مقام معلوم ہے، نہ ہی اسے اس مسئلے کے دلائل کا فہم ہے۔ اس شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جو اس کے حق میں ہو یا اس کی گفتگو سے تعلق رکھتی ہو۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ شخص شکوک و شبہات پیدا ہونے پر علماء کرام اور فقہائے اعظام سے رجوع کرتا تاکہ وہ اس کے اشکال کا جواب دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں رشد و ہدایت ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 235537۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔